بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دوزخ کے عذاب کا اندازہ اور جوہر کی نماز دیر سے پڑھیں۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جن کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک ایسے دوزخی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ لذت اور عیش میں رہتا تھا، پکڑ کر ایک بار دوزخ میں گوتا دیا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، آدم کی اولاد، کیا تو نے کبھی نعمت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھے آرام نصیب ہوا ہے؟ اس پر وہ کہے گا، خدا کی قسم اے رب، نہیں، میں نے کبھی آرام نہیں پایا۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے جنتی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ مصیبت میں رہا تھا، اسے پکڑ کر جنت میں گوتا دیا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کبھی تو نے مصیبت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھ پر سختی گزری ہے؟ وہ کہے گا، خدا کی قسم اے رب، مجھ پر کبھی سختی نہیں گزری اور میں نے کبھی مصیبت نہیں دیکھی۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بڑی گرمی ہو، جوہر کی نماز دیر سے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رب کے دربار میں شکایت کی کہ میری تیزی بہت بڑھ گئی ہے، یہاں تک کہ میرے دوسرے حصوں کو کھائے جاتے ہیں، اس لیے مجھے اجازت دی جائے کہ کسی طرح کچھ حصے اپنی گرمی ہلکی کروں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بار سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں۔ اس لیے گرمی جو تجھ پر محسوس کرتے ہو، دوزخ کی لو کا اثر ہے جو سانس کے ساتھ باہر آتی ہے، اور سخت سردی جو محسوس کرتے ہو، دوزخ کے ٹھنڈے حصے کا اثر ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں کہ دوپہر کو ہر دن دوزخ دہکایا جاتا ہے۔ دوزخ کے سانس لینے سے گرمی بڑھ جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سردی کا بڑھنا دیکھنے میں سمجھ میں نہیں آتا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ گرمی میں دوزخ سانس باہر پھینکتی ہے اور اس طرح دنیا میں گرمی بڑھ جاتی ہے، اور سردی میں سانس اندر لیتی ہے اور اس طرح دنیا کی تمام گرمی کھینچ لیتی ہے۔ اس وجہ سے سردی بڑھ جاتی ہے۔ کچھ علماء نے اس کی یہ تشریح بیان کی ہے کہ دوزخ میں جلانے ہی کا عذاب نہیں ہے، بلکہ ٹھنڈک کا عذاب بھی ہے۔ امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشہور عشرے کشف بزرگ، ایسے بزرگ جو کشف و کرامات والے ہو، غیر معمولی طریقے سے کچھ ایسی باتیں جان لینا جو عام انسان نہ سمجھ سکے، اسے کشف کہتے ہیں۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جنات کو آگ کا عذاب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ آگ ان کی طبیعت ہے، بلکہ ان کو بے حد ٹھنڈک کا عذاب دیا جائے گا۔ جنات دنیا میں بھی سردی سے بے حد ڈرتے ہیں اور سرد ہوا سے جنگلی گدھوں کی طرح بے حد ہواس ہو کر بھاگتے ہیں۔ فرماتے تھے کہ پانی میں نہ شیطان داخل ہو سکتا ہے، نہ کوئی جنات جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ان کو پانی میں ڈال دے تو بجھ کر پناہ ہو جائیں گے۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ قاتلوں کو شیطان کے ساتھ ٹھنڈک کا عذاب دیا جائے گا۔ یہاں پہنچ کر ذرا سبق حاصل کرنے والی آنکھ کھولیے کہ اس دنیا کی معمولی سردی اور گرمی کو انسان نہیں برداشت کر سکتا جو دوزخ کی سانس سے پیدا ہوتی ہے، پھر بھلا دوزخ کی اصلی گرمی اور سردی کیسے برداشت کرے گا؟ استغفروا فاعتبروا یا اولی الابصار۔ کتنے افسوس کی جگہ ہے کہ کروڑوں انسان ایسے ہیں جو اس دنیا کی معمولی سردی اور گرمی سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، مگر دوزخ سے بچنے کا ان کو کچھ دھیان نہیں۔ قرآن حکیم فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پتھروں سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ پتھر جو دوزخ کا ایندھن ہے وہ کبریت یعنی گندھک کے پتھر ہیں۔
جو خدا نے قریب والے آسمان میں اس دن پیدا کیے تھے جس دن آسمان و زمین پیدا فرمائے تھے۔ پھر فرمایا یہ پتھر کفار کے عذاب کے لیے تیار فرمائے ہیں۔ ان پتھروں کے علاوہ مشرکوں کی وہ مورتیاں بھی دوزخ میں ہوں گی جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سورہ انبیاء میں ہے، اے مشرکو، بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جن کی خدا کے سوا پوجا کرتے ہو سب دوزخ میں جھونکے جاؤ گے اور تم سب اس میں داخل ہوں گے۔ دوستو ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔